اس غریب کا تو بیڑا پار ہو جائے گا اور اس مالدار کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ایک مرتبہ ایسے ہی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے پوچھ لیا من المفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ دنیا میں غریب کون ہے، بتاؤ دنیا میں غریب کون ہے؟ تو صحابہ کے پاس میں وحی نہیں آتی تھی، ان کے پاس شریعت کا اتنا علم نہیں تھا، تو صحابہ نے فرمایا، ہماری طرح انہوں نے بھی جواب دے دیا، اے نبی علیہ السلام والسلام ہم تو غریب اس کو سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع لہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ اور کوئی سامان نہ، جس کے پاس نہ تو روپیہ ہو نہ پیسہ ہو کچھ بھی نہ ہو، ہم تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ غریب نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، دنیا کا غریب حقیقی غریب نہیں ہے، دنیا کا غریب عارضی غریب ہے۔ حقیقی غریب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا قیامت کے دن ایک مسلمان آئے گا، پوری زندگی اس نے نیک اعمال کیے، پوری زندگی اس نے نیک اعمال کیے، لیکن نیک اعمال کے ساتھ کسی کو ستایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کی عزت کو مارا ہے، کسی کے اوپر ہاتھ کو اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا قیامت کے دن وہ ڈھیر سارے نیک اعمال لے کر کے آئے گا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو ادھر سے بھی ایک آدمی آئے گا، ادھر سے بھی ایک آدمی آئے گا، چاروں طرف سے لوگ آ کر کے اس کو گھیر لیں گے اور سب لوگ یہ کہیں گے اللہ اس نے مجھے ایک تھپڑ ماری تھی، اللہ مجھے اس نے ایک گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھ سے قرض لیا تھا میرا قرض ادا نہیں کیا، یا اللہ میری جیب کے اندر 100 روپے تھے اس نے میرے پاس سے 100 روپے چھین لیے، یا اللہ اس نے میری اولاد کو مارا، میری اولاد کو ستایا، میری بیوی کو عزت کو لوٹا، میری اولاد کی عزت کو لوٹا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیک اعمال کے جو گٹر لے کر کے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا اے حق مانگنے والوں، اس کے پاس آج نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس نے گالی دی ہے وہ بھی نیکیاں لے جائے، جس کو مارا ہے وہ بھی نیکیاں لے جائے، جس کی عزت کو مارا ہے وہ بھی نیکیاں لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کر کے اس کے تمام نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں حقیقی غریب وہ ہے، صحابہ کو بیان فرمایا حقیقی غریب وہ ہے۔ تو قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے سوالات ہوں گے، اور 5واں سوال یہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میں نے تجھے عالم بنایا، میں نے تجھے حافظ بنایا، میں نے تجھے قاری بنایا، میں نے تجھے مفتی بنایا، میں نے تجھے شیخ الحدیث بنایا، میں نے تجھے مفسر قرآن بنایا، میں نے تجھے قرآن اور حدیث کا پورا دیا، جو چیز تو جاننا چاہتا تھا وہ چیز میں نے تجھے بتلا دی، آج بتا کہ میں نے تجھے علم دیا تھا اس علم کے اوپر تو نے عمل کیا کیا۔ تو جانتا تھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو جانتا تھا کہ روزہ رکھنا فرض ہے، تو جانتا تھا کہ زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، تو جانتا تھا کہ حج اگر فرض ہو تو حج کو ادا کرنا ضروری ہے، تو جانتا تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق واجب ہے، اولاد کے حقوق واجب ہیں، یہ تمام چیزیں تیرے علم کے اندر ضروری تھی، تیرے علم کے اندر تھی، اس علم کے اوپر تو نے عمل کیا کیا۔ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، لیکن علم اسی وقت کام دے گا جب کہ اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ علم نفع سے خالی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ علم کبھی نہ کبھی انسان کو عمل پر لے ہی آتا ہے، کتنا ہی بڑا عالم گنہگار ہو، جاننے والا کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کتنے ہی بڑے کام کرنے والا ہو، لیکن اس علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دن اس کو راہ راست پر لگا ہی دیتا ہے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا بیکار نہیں ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اتنا علم کو حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے جس کے ذریعے مسلمان حلال و حرام کی تمیز کر سکے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، اتنی چیز کا جاننا تو ضروری ہے۔ جس کاروبار کے اندر مسلمان رہتا ہے اس کاروبار کے احکام کو جاننا اس مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ویپاری ہے تو ویپار کرنے والے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ میں جانور کو کس طرح خریدوں گا تو حلال ہے، کس طرح خریدوں گا تو حرام ہے، کس طرح میرے لیے بیچنا جائز ہے اور کس طرح میرے لیے بیچنا ناجائز ہے۔
اگر کوئی دکانداری کرتا ہے تو دکانداری کرنے والے کے لیے یہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان کو تو جاننا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دکانداری کا شعبہ ہے اس شعبے کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو جاننا اس کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ان 5 سوالات کو آسان فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 5 سوالات کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے دنیا کو کمانے سے کبھی منع نہیں کیا۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے دنیا کو کمانے سے کبھی منع نہیں کیا۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنے مالدار تھے کہ آج دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک ان کے اونٹ چلتے تھے اور اونٹوں کے اوپر سامان بھرے ہوئے اونٹ چلتے تھے، اتنے وہ مالدار تھے۔ تو مال کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، مال کمانے سے رسول اللہ نے منع نہیں کیا ہے، لیکن مال کو حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے خرچ کرو، حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے خرچ کرو، تاکہ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو۔ اور مسلمان کی زندگی ایک بات اور بتا دوں، مسلمان کی زندگی تو خوف اور رجا کے درمیان ہوتی ہے۔ مسلمان کی زندگی تو اللہ کے ڈر اور اللہ سے امید کے درمیان ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی کرتا ہے کہ اللہ ثواب دے گا۔ اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ میری ٹوٹی پھوٹی نماز اس کو قبول کر لے، اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ میری اس نماز کو قبول بھی فرما لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جوانوں کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، جوانوں کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے اور بوڑھے لوگوں کو اللہ سے زیادہ امید رکھنی چاہیے۔ جوانوں کو تو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور بوڑھے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے۔ ایک حدیث میں بتلا دیتا ہوں کہ امید اور خوف کیسی چیز ہے، اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب لوگوں کے لیے فیصلے فرما دے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جانے کے بعد جہنمی جہنم میں چلے جانے کے بعد اللہ 2 لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ 2 لوگ اتنے چیخیں گے، اتنے چلائیں گے کہ جس جگہ وہ ہوں گے اس پوری جگہ کو وہ شور و شرب سے اور وہاں پر وہ پورا شور و شرب مچا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شور و شرب کو اور ان کے ہنگامے کو سن کر کے فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے دیکھ کر کے آئیں گے، آ کر کے فرمائیں گے، یا اللہ 2 لوگ ہیں بڑے زور سے بڑے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ان کو جہنم سے نکال کر کے میرے پاس لاؤ، کیوں رو رہے ہیں، وہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ میں نے جب ان کے لیے فیصلہ کر دیا تو اب وہ کیوں چیخ رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں؟ فرشتے جائیں گے، ان دونوں لوگوں کو نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کے اندر حاضر فرمائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے تھے، کیوں چلا رہے تھے؟ جب میں نے تمہاری جنت کا فیصلہ کر دیا، آج میں کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، جو میں نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ تمہارے لیے یقینی ہے، اب تمہارا چیخنا تمہارا چلانا کیسا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں آ کر کے کہیں گے، یا اللہ تو نے جہنم کا فیصلہ تو فرما دیا، لیکن تیری ذات سے امید ہے کہ تو ہمیں جہنم سے نکال بھی دے گا۔ کیا اللہ تیری ذات سے امید ہے کہ تو ہمیں جہنم سے نکال بھی دے گا؟ اللہ فرمائے گا، میری ذات پر تمہیں امید ہے؟ وہ فرمائیں گے 100%، 100% ہمیں آپ کی ذات کے اوپر یقین ہے۔ اللہ فرمائے گا، جب میری ذات کے اوپر یقین ہے تو میں نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا کہ دونوں جہنم میں چلے جاؤ۔ تو وہ دونوں لوگ وہاں سے پھر بھاگیں گے، ایک آدمی تو واپس جا کر کے جہنم میں گر جائے گا اور دوسرا آدمی جا کر کے جہنم کے کنارے پر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دونوں کو بلائیں گے، دونوں کو بلا کر کے کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ واپس جہنم کے گڑھے میں چلا جا، تو جہنم کے گڑھے میں کیوں نہیں گیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، جب تو نے اپنی رحمت سے مجھے ایک مرتبہ جہنم سے نکال دیا تو اب تجھے میری رحمت سے یہی امید تھی کہ تو مجھے کبھی جہنم میں دوبارہ داخل نہیں کرے گا۔ جب تو نے مجھے اپنی
रहमत से एक मर्तबा जहन्नम से निकाल दिया, दोज़ख से निकाल दिया, तो अब तेरी रहमत से मुझे यही उम्मीद थी कि अब तू दोबारा मुझे जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, इसलिए मैं जहन्नम के अंदर नहीं गया। दूसरे से अल्लाह पूछेगा कि तू अब वहां गड्ढे में क्यों चला गया? वो कहेगा या अल्लाह जब तूने हुक्म साजिर फरमा दिया, जब तूने हुक्म दे दिया, तो तेरे हुक्म की मैं खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह फरमाएगा एक मेरी उम्मीद पर है और एक मेरी इताअत पर है, जाओ तुम दोनों के लिए मैंने फैसला कर दिया कि जन्नत के अंदर चले। कितनी अजीब बात। अल्लाह की कुदरत बड़ी अजीब है। इंसान की जिंदगी हमेशा खौफ और रजा के अंदर होनी चाहिए, उम्मीद भी हो, अल्लाह से डर भी हो, निडर हो करके अल्लाह तबारक व तआला की जात से निडर होकर के कभी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। और फिक्र आखिरत के लिए मैंने बतलाया था पिछली ईद को कि आखिरत का फिक्र पैदा करने के लिए दो चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। आखिरत का फिक्र पैदा करने के लिए हमेशा दो चीजें याद रखनी चाहिए। एक चीज तो ये है कि इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखे कि मुझे मरना है, मेरे रिश्तेदार मुझे उठा करके ले जाएंगे और कब्र के गड्ढे में डाल करके आ जाएंगे। आज जो मेरे ये रिश्तेदार मेरा साथ दे रहे हैं, कल वहाँ मेरे अमाल काम देंगे, मेरे अमाल के अलावा कोई चीज काम नहीं देगी। तो पहली चीज तो ये है कि मुसलमान हमेशा मौत को याद रखे, और दूसरी चीज ये है कि मुसलमान हमेशा अपने दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखे, फिक्र आखिरत पैदा करे। अगर मुसलमान की जिंदगी खौफ और रजा के दरमियान और इन दो उसूलों को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी गुजरेगी, तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है इंशाअल्लाह ऐसे मुसलमान की जिंदगी बिल्कुल सही और सालिम गुजरेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के अंदर हम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस के अंदर बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।